اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، خراسان کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب قتیبہ بن مسلم نے بخارا پر حملہ کیا تھا، اس وقت اس کے ساتھ 40,000 کے قریب فوج تھی، جبکہ اس کے خلاف دروان خزاں نے 6 لاکھ کے قریب فوج اکٹھی کر لی تھی۔ اتنی بڑی فوج کے خلاف فتح کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی، قتیبہ بن مسلم کو اور نہ ہی حجاج بن یوسف کو، لیکن پھر بھی قتیبہ بن مسلم نے بخارا کی فوج کے ساتھ ٹکر لی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو اگرچہ شکست ہوئی تھی، لیکن قتیبہ بن مسلم جس طرح اپنی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ بچا لایا تھا، وہ اس کی مہارت کا ثبوت تھا۔ اگرچہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن قتیبہ بن مسلم بخارا کی فوج کے لڑنے کی صلاحیت دیکھ چکا تھا۔ اس کے فوراً بعد مسلمان فوج نے ایک قلعہ اور تالقان میں ہونے والی بغاوت کو دبا دیا، جس سے بخارا میں ہونے والی شکست کے آثار ختم ہو گئے اور مسلمان فوج پر چھا جانے والی عارضی مایوسی بھی ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ تالقان میں ہونے والی بغاوت کچلنے جانے کے لیے اسلام کا کانٹا کفر کے دل میں دور اندر تک اتر گیا۔ جب مسلمانوں کی فتوحات کی خبریں جو رجحان کے پروت کو ملی، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ اس سے مسلمانوں کی فتوحات کی اطلاع کے ساتھ ساتھ یہ خبریں ملی تھی کہ اب مسلمانوں کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے اور وہ سیدھے بخارا پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے یہ اطلاعات بھی ملی تھی کہ خراسان کے ارد گرد موجود غیر مسلم ریاستوں کے بادشاہ قتیبہ بن مسلم کے خوف زدہ ہیں اور وہ اسلامی فوج سے لڑنے سے کترا رہے ہیں۔ ان تمام اطلاعات نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ اسی وقت جورجان کے والی فاریاب کی طرف چلا گیا۔ فاریاب اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے اسے مہمان خانے میں بٹھا دیا کہ یہ محترم پروہت آپ کیسے آئے ہیں؟ فاریاب نے کہا، میں ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ پروہت بولا، آپ نے خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ فاریاب نے کہا، نہیں، مجھے جو اطلاعات ملی ہیں انہوں نے مجھے اس قدر بے چین کر دیا تھا کہ مجھے خود تمہارے پاس آنا پڑا۔ پروہت بولا، آپ کن اطلاعات کی بات کر رہے ہیں؟ فاریاب نے کہا، تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے ایک نئے قلعے کے بعد تالقان میں ہونے والی بغاوت کو بھی کچل دیا ہے۔ اس طرح انہوں نے بخارا میں ہونے والی شکست کے آثار دھو کر ہماری افواج پر ایک مرتبہ پھر اپنی ہیبت طاری کر دی ہے، اور اگر یہی حال رہا تو وہ جلد ہی ان علاقوں پر بھی قابض ہو جائیں گے جہاں ہم بیٹھتے ہیں۔ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے، فاریاب بولا، لیکن اس سلسلے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے ان تمام ریاستوں کے بادشاہوں کی مدد کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو اپنا مشترک دشمن سمجھتی ہے۔ تم اس بات کی فکر نہ کرو، ان سب ریاستوں کو تمہاری مدد کے لیے آمادہ کرنا تم میری ذمہ داری سمجھو۔ پروہت بولا، لیکن ان میں سے اکثر ریاستیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں اور ایک لمبے عرصے سے ایک دوسرے سے لڑتی چلی آئی ہیں۔ فاریاب نے کہا، جب تک ایک بڑا دشمن ان سب کے سر پر موجود ہے، یہ لوگ آپس میں لڑنے کی حماقت ہرگز نہیں کر سکتے، اور انہی ریاستوں کے بادشاہوں کو ایک مشترک دشمن کے خلاف ایک جگہ اکٹھا کرنے کی بات تو یہ کام میں کروں گا۔ پروہت بولا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے امید نہیں ہے کہ یہ سب بادشاہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے۔ فاریاب نے کہا، یہ تم سوچ رہے ہو، مگر میرا خیال کچھ اور ہے۔ پروہت قدرے مسکرا کر بولا۔ پروہت کی کوششوں سے چند دنوں بعد ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بادشاہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ یہ گزشتہ 50 سال میں پہلی مرتبہ تھا جب یہ سب بادشاہ کی ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ سب پروہت کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ وہ سب ایک وسیع کمرے میں موجود تھے اور اس کمرے میں صرف پروہت کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، کیا تم سب نے آپس کی دشمنی اور عیش و عشرت کا نتیجہ دیکھ نہیں لیا، یا ابھی بھی تم سب کو کسی اور بھیانک انجام کا انتظار ہے؟ مسلمان فوج ہر جگہ ہم لوگوں کو شکست دیتی چلی آ رہی ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم سب ابھی تک الگ الگ ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ بخارا میں ہم سب اکٹھے ہو کر لڑے تھے تو مسلمان فوج کس طرح شکست کھا کر بھاگی تھی، لیکن تم کیا دیکھ سکتے ہو؟ تم لوگ اپنی محلات کو جنت کی طرز پر آباد رکھنے کے عادی ہو گئے ہو۔ تم عورت کے رسیا ہو، عورت تمہارا دین ہے،
اور تمہیں جگانے کے لیے، تمہیں سلانے کے لیے، اور حتیٰ کہ تمہیں نہلانے کے لیے بھی عورتیں مقرر ہیں، اور ایسی عورتیں جن کا حسن بے مثال ہے اور جو بے حیائی میں لاجواب ہیں۔ پانی کی جگہ تم شراب پیتے ہو۔ ان حالات میں مسلمان تمہیں کیوں نہ شکست دیں گے؟ مسلمان جو ان چیزوں کو چھو کر بھی نہیں دیکھتے، وہ مسلمان جو صرف بیوی کو بیوی کی جگہ دیتے ہیں اور شراب سے تو وہ کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ صرف چند ریاستوں کے بادشاہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے، یا کہ شکست ہم سب کی شکست ہے۔ پھر وہ کچھ وقفے کے بعد بولا، ہم سب کی شکست تھی اسلام کے خلاف۔ اسلام کے خلاف جنگ کسی ایک فرد کی اکیلے کی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے۔ جب ہم سب کو اکیلا نہیں بلکہ اکٹھے ہو کر لڑنا ہے۔ جہاں کبھی ہماری عبادت گاہیں تھیں، ان علاقوں میں اب اذانیں گونجتی ہیں۔ کیا یہ سب تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے کافی نہیں؟ لیکن تم اس سب کو اس سے کیا، تمہیں مذہب سے کیا سروکار؟ تمہیں آپس کی لڑائی سے فرصت ملے تو تب تم مذہب کے دشمنوں کے خلاف سوچو۔ پروہت کہہ رہا تھا اور اس کی روبدار شخصیت کے سامنے کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ پھر بولا، میں یہ دیکھ رہا ہوں اگر یہی صورتحال رہی تو اس جگہ بھی جہاں ہم کھڑے ہیں ایک دن مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا اور تم لوگ کچھ نہیں کر سکو گے۔ وقت آنے پر ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ کسی ریاست کے بادشاہ نے کہا، لیکن تم صرف باتیں کرنے سے مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے کسی عملی قدم کی ضرورت ہے۔ پروہت نے کہا، ہم سب مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے اور اس وقت تک کم از کم آپس کی لڑائیاں بھول جائیں گے جب تک مسلمانوں کو شکست نہیں دے لیتے۔ فاریاب نے کہا تو سب اس کی تائید میں کچھ نہ کچھ کہنے لگے۔ قتیبہ بن مسلم کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی سردیوں کا موسم ختم ہو وہ جورجان پر حملہ کر دے، کیونکہ اگر وہ جورجان کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا تو وہ بخارا کو 3 اطراف سے گھیر لیتا تھا، جس سے دروان خزاں کو کسی طرف سے مدد نہیں مل سکتی تھی سوائے سمرقند کے، اور سمرقند سے اسے مدد ملنے کی اول تو کوئی امید نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اگر سمرقند سے اسے مدد ملتی تو سمرقند کا دفاع کمزور ہو جاتا تھا، اور اس صورت میں اگر قتیبہ بن مسلم بخارا کو فتح کر لیتا تو سمرقند کی فتح اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا تھا۔ اگر اسے سمرقند سے مدد بھی مل جاتی تو وہ اتنی کم ہوتی کہ اسے مدد ملنا ایک ہی بات تھی۔ جنگی نقطۂ نظر سے قتیبہ بن مسلم کا یہ منصوبہ بہت اچھا تھا۔ اس نے اپنے سالاروں سے اس منصوبے پر مشورے لینے کے بعد حجاج کو اپنے منصوبے کی اطلاع دے دی۔ حجاج کو قتیبہ بن مسلم کا منصوبہ پسند آیا، لیکن وہ جورجان سے پہلے بخارا کو فتح کو ضروری سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک خط قتیبہ بن مسلم کے نام لکھوایا۔ اس خط میں اس نے لکھا تھا، اے مسلم کے بیٹے، تیرا منصوبہ بے شک بہت اچھا ہے۔ اس سے نہ صرف ہماری فتوحات کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی بلکہ ہم سمرقند تک آسانی سے رسائی حاصل کر لیں گے، لیکن میں اس منصوبے کے حق میں نہیں ہوں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں بخارا پر پہلے حملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم بخارا کو فتح کر لیتے ہیں تو ارد گرد کی تمام چھوٹی ریاستیں مثلاً جورجان وغیرہ خود ہمارے پاس آ جائیں گی اور ان کے بادشاہوں کے پاس ہمارے ساتھ صلح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر تم جورجان پر پہلے حملہ کرتے ہو تو اس صورت میں تمہیں پہلے جورجان میں ایک جنگ لڑنی پڑے گی، پھر تم بخارا پر حملہ کرو گے اور وہاں سے فارغ ہو کر ارد گرد کی ریاستوں پر حملہ کرو گے۔ اس طرح تم ان علاقوں کو آسانی سے فتح تو کر لو گے، لیکن ایسا کرنے کے لیے تمہیں ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا، جبکہ میں اس حق میں ہوں کہ جس قدر جلد ہو سکے ہم بخارا کو فتح کرتے ہوئے پھر سمرقند تک پہنچے۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تیری یہ کوشش ہے کہ دروان خزاں کو کسی قسم کی کوئی مدد نہ ملے، تو اس کا انتظام خود کر سکتا ہے۔ تم ان ریاستوں پر اپنے چند چھاپا مار دستے تعینات کر جو جورجان سے جاتے ہوئے بخارا جاتے ہیں، اس طرح دروان خزاں کو کوئی مدد نہیں مل سکے گی۔ یہ خط قتیبہ بن مسلم کو ملا تو اسے حجاج کا مشورہ بہت پسند آیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سالاروں سے مشورہ کر کے اپنے منصوبے میں تبدیلی کر لی۔ اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سیدھا بخارا پر حملہ کرے اور بخارا آنے والے تمام رستوں پر اپنے چھاپا مار دستے تعینات کر دے گا جو کسی بھی قسم کی کمک کو بخارا پہنچنے سے روکیں۔ بظاہر یہ منصوبہ نہایت جامع قسم کا تھا، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر تھا کہ قتیبہ بن مسلم کتنی جلد اور کتنی رازداری سے مسلمان فوج کو لے کر بخارا پہنچتا ہے۔ مسلمان فوج کا کوچ جس حد تک خفیہ ہونا تھا، فتح مسلمانوں سے اتنی ہی قریب جانی تھی۔ ادھر قتیبہ بن مسلم بخارا پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، ادھر جورجان میں مسلمانوں کے خلاف ایک نیا محاذ تیار ہو رہا تھا۔
اس محاذ کی کمان فاریاب کے پاس تھی، جبکہ اس کا کماندار اعلیٰ جورجان کا پروہت تھا۔ اگرچہ فوری طور پر یہ محاذ مسلمانوں کے خلاف عملی طور پر کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن مستقبل کے قریب میں یہ لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتے تھے، اور قتیبہ بن مسلم اس نئے بننے والے محاذ سے بالکل بے خبر تھا۔ جورجان میں جو بادشاہ اکٹھے ہوئے تھے وہ ابھی جورجان میں ہی تھے، اور انہیں ابھی جورجان میں ہی رہنا تھا، کیونکہ وہ سب لوگ ابھی تک کسی متفقہ لائحہ عمل پر اتفاق نہیں کر سکے تھے، اور جب تک وہ کسی متفقہ لائحہ عمل تیار نہیں کر لیتے، اس وقت تک وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اس دن بھی وہ اسی کمرے میں اکٹھے ہوئے تھے جو جورجان کی مذہبی عبادت گاہ کا ایک کمرہ تھا، جو بہت حد تک خفیہ تھا، اور اس کے بارے میں پروہت اور چند ایک لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، حتیٰ کہ فاریاب کو بھی نہیں۔ وہ چند دن پہلے پہلی مرتبہ آیا تھا، لیکن پروہت اور عبادت گاہ کے پجاریوں نے اس طرح ظاہر کیا تھا کہ یہ عبادت گاہ کا ایک عام سا کمرہ ہے۔ البتہ اسے یہ یقین ضرور دلایا گیا تھا کہ اس کمرے میں ہونے والی گفتگو اس کمرے سے باہر ہرگز نہیں جائے گی۔ میدان جنگ کے معاملات کو دیکھنا میرا کام نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی تجربہ ہے، پروہت کہہ رہا تھا۔ یہ کام آپ سب لوگوں کا ہے، مگر تم لوگ عیش و عشرت میں بدمست ہو۔ تم مذہب کی بات کو ایک طرف رکھ دو، یہ سوچو کہ اگر ہم سب لوگ شکست کھا جائیں تو کہاں کہاں جائیں گے، یا تو ہم مارے جائیں گے یا مسلمانوں کے قید خانوں میں ڈالے جائیں گے، اور اگر آزاد رہیں گے تو ہمیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور وہ جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مریں گے ان کی لاشیں سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ اس طرح میدان میں پڑی گلتی سڑتی رہیں گی۔ ہماری بیٹیاں اور مائیں مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی، اور وہ ان سے جس طرح کا سلوک چاہیں کریں گی۔ پروہت کی آواز میں ایک اثر تھا جس نے وہاں موجود ہر شخص کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دی تھی۔ ہمارے پاس دو راستے ہیں، پروہت کہہ رہا تھا۔ ایک یہ کہ ہم سب مل کر اپنی افواج اکٹھے کریں اور خراسان پر حملہ کر دیں، لیکن اسی صورت میں ہماری مسلمانوں کی سلطنت بہت بڑی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے کمک منگوا کر ہمیں شکست دے لیں گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں اور ان کو ہر طرح سے اطمینان دلائیں کہ ہماری وفاداریاں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر یہی کام کرنا ہے تو ہم اس جگہ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ کسی ریاست کے بادشاہ نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک طرح کا غصہ تھا۔ تم نے میری پوری بات سنی ہے کیا؟ پروہت نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی میں نے اپنی پوری بات کی ہی نہیں۔ سنو، مسلمانوں سے صلح کرنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی طرف سے انہیں مکمل اطمینان دلوا سکیں گے۔ جب وہ ہماری طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہو جائیں گے تو اس وقت ہماری کارروائی کے لیے موزوں وقت ہوگا۔ ہم مکمل طور پر سامنے نہیں آئیں گے، ہمارا کام صرف اتنا سا ہوگا کہ خراسان کے اندر امن و امان کا مسئلہ کھڑا کر دیں گے، اور یہ ظاہر کریں گے کہ خراسان میں امن و امان کی صورتحال بگڑنے کی اصل وجہ قتیبہ بن مسلم کی نااہلی ہے۔ مسلمان اس کی طرف سے شک میں پڑنے لگیں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب ہم اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کریں گے۔ مسلمان اپنے اندر اٹھنے والے امن و امان کے مسئلے سے نمٹنے میں مصروف ہوں گے، اور ان کے پاس یہ فرصت نہیں ہوگی کہ وہ باغیوں سے جنگ کر سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف بن رہا تھا، اور یہ منصوبہ ہر لحاظ سے جامع تھا۔ پروہت کی بات ٹھیک تھی کہ اسلامی ریاست میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہونے سے مسلمان بیرونی سازشوں سے نمٹنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ بالکل اسی قسم کی ایک سازش تھی جس طرح کی سازشیں امت مسلمہ کے درمیان ہنود و پہود موجود دور میں کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے ہی فرصت نہیں، وہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کہیں شیعہ سنی فسادات ہیں، کہیں ذات پات کے چکر میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، دوسرا پہلے کو، بات گالی گلوچ تک پہنچتی ہے، ایک کے باپ کا گریبان دوسرے کے ساتھ میں ہوتا ہے اور دوسرے کے باپ کی داڑھی پہلے کے ہاتھ میں، ایک دوسرے کی خوب پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، بات پھر بھی نہیں بنتی تو ایک بندوق لے کر آ جاتا ہے، دوسرے کے تمام خاندان کو قتل کر دیتا ہے اور خود یا تو پھانسی کے تختے پر چڑھ جاتا ہے یا پھر عمر بھر کے لیے سلاخوں کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گھر کا اکیلا کمانے والا ہوتا ہے تو اس کے بیوی بچے بھوکے مرتے رہتے ہیں۔ یہ بات بین الاقوامی میڈیا تک جاتی ہے، وہ اسے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ تمام اسلام کی تعلیمات ہے، اور مسلمان جو آپس میں ہی ایک دوسرے کو نہیں بخشتے کسی دوسرے کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آپس میں بھی خون خرابہ کرتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔
یہ سب لوگ دہشت گرد ہیں اور اسلام کی تعلیمات بھی دہشت گردی ہی سکھاتی ہے، کیونکہ اسلام ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے، جہاد جس کا مطلب ہی دہشت گردی ہے۔ اور ہمارے ملک کے بعض کم علماء بھی جہاد کو صرف لڑائی ہی کے پس منظر سے لیتے ہیں، جبکہ آج کل کے دور میں مسلمان کمزور ہیں اور بڑی طاقتوں سے نہیں لڑ سکتے۔ ان کا بڑی طاقتوں سے لڑنا جہاد نہیں، کم عقلی ہے۔ اس دور میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ہم کمزور مسلمان امت کو طاقتور بنائیں، مگر یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، اور اس دور میں اصل جہاد بھی یہی ہے۔ مگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر شعبے میں ترقی کے لیے تعلیم چاہیے، جسے مسلمان حکمران عام طبقے کی پہنچ سے دور کر کے صرف ایک خاص طبقے کی حد تک محدود کرتے جا رہے ہیں، اس صورت میں مسلمان جہاد کیسے کرے؟ ضرورت اس امر کی ہے مسلم امت کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور پھر معاشی اعتبار سے مضبوط بنایا جائے۔ جب مسلم امت ان تمام شعبوں میں طاقتور ہو جائے گی تو بیرونی بڑی طاقتوں سے اول تو لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور اگر مسلمانوں کو لڑنا بھی پڑے گا تو وہ مکمل طور پر لڑنے کے اہل ہوں گے۔ اس وقت ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ افغانستان کی طرح تقریباً نہتے سپاہیوں پر 50,000 فٹ کی بلندی سے بم گرا کر سینے پر تمغے سجائے جائیں گے، اور نہ ہی اسلام کو کوئی دہشت گرد مذہب کہہ سکے گا، اور نہ ہی کوئی نہتوں پر بم گرا کر نہتوں کو دہشت گرد ٹھہرا سکے گا۔ جورجان میں پروہت فاریاب کے محل میں موجود تھا۔ فاریاب نے اسے اپنے خاص کمرے میں بلا لیا تھا۔ کہتے، محترم بزرگ، آپ کیسے آئے؟ فاریاب نے پوچھا۔ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، پروہت بولا۔ کہتے، کہیے، آپ مجھ سے کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ فاریاب نے کہا۔ کیا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ قتیبہ بن مسلم کو ہمارے اندر کی ایک ایک بات کیسے معلوم ہو جاتی ہے؟ پروہت نے سوال کیا۔ اس کے جاسوس ہمارے درمیان موجود ہیں، فاریاب نے جواب دیا۔ بالکل، اگر وہ ہمارے درمیان جاسوس بھیج سکتا ہے تو ہم اپنے جاسوس اس کے ارد گرد کیوں نہیں پھیلا سکتے؟ پروہت نے کہا۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے محترم پروہت، لیکن اس وقت میں قباحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جس منصوبے پر کام شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں کامیابی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے مسلمان ہمارے خلاف بدظن ہوں۔ اگر ہم وہاں اپنے جاسوس بھیجتے ہیں تو کسی ایک جاسوس کے پکڑے جانے سے بھی ہمارا تمام منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، فاریاب نے کہا۔ اس احتیاط کے پیش نظر میں نے وہاں موجود اپنے چند ایک جاسوسوں کو بھی واپس بلا لیا ہے، اور دیگر ریاستوں کے حکمرانوں کو بھی یہی مشورہ دیا ہے، فاریاب نے مزید کہا۔ فاریاب کی بات پروہت کو پسند آئی اور وہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہارا یہ قدم واقعی نہایت دانشمندانہ ہے۔ ہمیں واقعی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو مسلمانوں کو ہم سے بدظن کر دے یا ان کے دل میں ہمارے خلاف شکوک پیدا کرے۔ ہمیں اپنے منصوبے پر کام کا آغاز جلد ہی کر دینا چاہیے۔ فاریاب نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، زیادہ دیر تک ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی ثابت ہو سکتی ہے، پروہت بولا۔ ہمیں اپنے منصوبے میں یہ بات بھی شامل کر لینی چاہیے کہ ہمیں اپنی ریاستوں کی آبادی بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت اور خوف پھیلانا ہے، لیکن یہ سب کام حکومتیں نہیں، ہر ریاست کے حکومت کے خفیہ اہلکار کریں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں سب سے زیادہ خوفزدہ عورتوں کو کرنا ہوگا اور انہیں یہ یقین دلانا ہوگا کہ مسلمان ان کی عصمتوں سے کھیلنے سے کسی صورت بھی باز نہیں آئیں گے، اور ہم اس نفرت کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کے دوران استعمال کریں گے۔ فاریاب نے ہنستے ہوئے کہا، ہمیں عوام سے مدد کی اپیل بھی کرنا ہوگی تاکہ ہم اپنی افواج کو مزید بہتر کر سکیں اور نئے ہتھیار خرید کر پہلے سے ہی اپنا اسلحہ خانہ میں بھر لیں، فاریاب نے کہا۔ تو پروہت نے جواب میں صرف سر ہلا دیا۔ وہ ایک جنون اپنی رائے پر طاری کرنے جا رہے تھے، اور جنون نے ایک آتش فشاں پہاڑ کی شکل اختیار کر لینی تھی جس کے اندر لاوا ابل رہا ہوتا ہے، جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا تھا اور مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا تھا۔ قتیبہ بن مسلم فوج کے ساتھ مرو سے باہر موجود تھا۔ وہ فوج کو اگلی لڑائی کے لیے تیار کر رہا تھا، اس لیے اس نے بہتر سمجھا تھا کہ مرو سے باہر فوج کی جنگی مشقوں میں مصروف کر دیا جائے۔ یہ ساری فوج بخارا میں ہونے والی جنگ میں اس کا کل سرمایہ تھی۔ اس نے اس فوج سے چند دستے علیحدہ کر لیے تھے اور انہیں رات کو دشمن کی فوج پر حملہ کرنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ اس کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ ان دستوں نے کسی بھی قسم کی کمک کی جو بخارا کی فوج کے لیے آنی تھی، راستے میں ہی یا تو روک دینا تھا یا اسے بالکل ہی ختم کر دینا تھا۔ قتیبہ بن مسلم اگرچہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا کہ بخارا میں فتح حاصل کرے گا، بلکہ اسے اس بات کی توقع تھی کہ اگر اس بار بھی اسے بخارا میں شکست ہوئی تو بخارا کی فوج جواب میں مرو پر حملہ کر دے گی، اور ایسی صورت میں اس کے لیے مرو کا دفاع کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔
اس صورتحال سے اس نے حجاج کو بھی مطلع کر دیا تھا۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر وہ بخارا میں شکست کھا جاتا ہے تو بخارا اور اس کے ارد گرد کی ریاستیں متحد ہو کر مرو پر حملہ کر دیں گی۔ ایسی صورت میں مرو کو حملے سے بچانا ممکن تھا بلکہ ناممکن تھا۔